السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام امجد علی ساجد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ساجد کے ساتھ۔ فرینڈز، آج میں نے آپ کے ساتھ 3 باتیں شیئر کرنی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ میرے ریلیٹڈ ہے اور جو 2 ہیں وہ کمبوڈیا کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے میں آپ کو اپنے ریلیٹڈ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے میرے جو فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز ہیں وہ بار بار میسیج کر کے، بار بار کالز کر کے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ واٹ اباؤٹ یور ویزا۔ تو فائنلی میرا جو ملیشیا کا ویزا ہے الحمدللہ وہ ریسیو ہو گیا مجھے۔ میں نے سنگاپور کا بھی ویزا اپلائی کیا ہوا تھا، تو وہ ابھی نہیں ملا۔ وہ ہوپ فلی انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ویک میں یا کچھ دنوں تک وہ بھی آ جائے گا۔ تو ابھی میں ملیشیا کو ایکسپلور کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ چلو یہ تو گڈ نیوز تھی میرے ریلیٹڈ، میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے جو فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو ویڈیو کے اینڈ پہ میں ویزا بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو دوسری جو دو تلخ حقیقتیں ہیں وہ کمبوڈیا کے ریلیٹڈ ہیں۔ کمبوڈیا بیسیکلی ایک تو لوگ مجھ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کمبوڈیا میں کیا کام کرتے ہو۔ میں نے یہ بتانا ہے کہ میں یہاں پہ کیا کام کرتا تھا، تو میں نے ایکسپوز کرنا ہے کمبوڈیا کو آج۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ بھی کمبوڈیا کے ریلیٹڈ ہے۔ کمبوڈیا کی ایک اور تلخ حقیقت ہے جو میں نے یہاں پہ آ کر فائنڈ آؤٹ کی، جو مجھے پتہ چلا۔ تو میں نے سوچا کہ یار یہ بات ایسی ہے کہ یہ انفارمیشن ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے مجھے۔ تو جو پہلا کویشچن ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہو، تو یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ضرور تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یار یہ آپ لوگوں تک بات پہنچنی ضروری ہے، خاص کر کے ان لوگوں تک یہ بات پہنچنی ضروری ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کمبوڈیا میں کیا کوئی جابز اویلیبل ہیں بھی یا نہیں۔ تو جابز یہاں پہ بڑی ہیں کمبوڈیا میں، جابز نو ڈاؤٹ جابز بہت ہیں، لیکن وہ جابز ہیں کیا؟ ایک ہی کیٹیگری کی جاب ہے یہاں پہ، اور وہ ہے آن لائن اسکیمنگ۔ اب یہ حیران کن ہوگا آپ لوگوں کے لیے بھی، آن لائن اسکیمنگ۔ آپ لوگ ہم میں سے بیشتر جو ہمارے دوست ہیں، بیشتر میرا خیال ہے کہ 99% لوگوں کے ساتھ نا یہ واقعات پیش آ چکے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو فیس بک پہ فرینڈ ریکویسٹس آتی ہیں کسی لڑکی کی، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یا اسنیپ چیٹ پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہم سے سوال جواب کرتی ہے کہ جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں۔ یہ ایکچولی ٹوٹل فراڈ ہے، ٹوٹل۔ میں آج اس کو پورا ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ٹوٹل فراڈ ہے۔ یہ لڑکیاں نہیں ہوتی، یہ لڑکے ہوتے ہیں، اور ڈیفرنٹ کنٹری سے، اسپیشلی 4 کنٹری سے، اس میں پاکستان، انڈیا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور چائنا۔ یہ 4 کنٹری سے لوگ، چائنا تو خیر تو انوالو ہے نا، چائنا تو ہے، لیڈ کر رہا ہے۔ چائنا کو تو میں اس میں نمبر 1 نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ لیڈ کر رہا ہے ساری صورتحال کو۔ تو جو لڑکے اور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں یہ ان 4 کنٹری سے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ مطلب ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان، ایشیا کے، خاص کر کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ، تو خیر یہ تو میں ویسے ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا پاکستان اور انڈیا کو۔ میں اگر یہ کہوں کہ پوری دنیا کے لوگ، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں۔ خاص کر کے ہمارے لوگ تو زیادہ لالچی ہیں،
تو یہ نا ان کے لالچ میں، لڑکی سے پھر بات کرنا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا یار مجھ سے لڑکی بات کر رہی ہے، تو وہ پھر اور للچا جاتے ہیں اور اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ بیسیکلی یہ سارا سین ہوتا ہے کہ وہ لڑکے ہی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں، آپ کو ایک مطلب ان کے پاس پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. اس سسٹم میں آپ کو کہیں بھی یہ معلوم پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ ایکچوئل میں یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو یہ ہوتے بیسیکلی لڑکے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ سے انفارمیشن لے کے پھر آپ کو اپنے پیار میں پھنسا کے پھر آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ جی دیکھیں میں تو یہ آن لائن کام کر رہی ہوں اور اس میں مجھے اتنا پروفٹ آیا، یہ دیکھیں اتنے میں نے ڈپازٹ کیے ہیں. تو وہ پورا سسٹم ان کے پاس موجود ہوتا ہے. تو وہ پروف کے طور پہ مطلب وہ دے بھی رہتے ہیں. تو وہ یہ کام ہے یہاں پہ. اور پوری دنیا میں جو نائجیریا ہے یہ پہلے نمبر پہ ہے فراڈ میں، اسکیمنگ میں. اس کے بعد کمبوڈیا کا نام آتا ہے اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ تھائی لینڈ کا نام آتا ہے. ویتنام میں بھی ہے لیکن کم ہے. تو یہ سارا سین ہے یہاں پہ. اور جو سیلری ہے وہ $1,000 تک سیلری یہاں پہ مل جاتی ہے، 1,000-1,200. جتنا بندہ ایکسپیرینسڈ ہوگا اس کام میں اتنا ہی اس کو زیادہ سیلری دیں گے. تو یہ ایک یہاں پہ کام ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے. اچھا، دوسری جو انفارمیشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ یار کمبوڈیا کے رہن سہن کا ہے. کچھ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس مائنڈ رکھتے ہیں نا کہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار وہاں کے جو لوگ ہیں اب میں یہاں پہ یہاں کے جو فیمیلز ہیں میں ان کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا تھا. یہاں کی جو فیمیلز یہاں پہ نا شادی کا کوئی اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے اپنے پچھلے 1-2 ولاگز میں نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہاں پہ جو عورتیں ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. عورتیں یہاں پہ جو ہے نا کام زیادہ کرتی ہیں. تو یہاں کی جو عورتیں ہیں ان میں شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے اتنا کوئی خاص. یہ کیا کرتی ہیں، یہ انڈینز، پاکستانی، بنگلہ دیش اور چائنا، یہی 4 کنٹری جو اسکیمنگ میں ملوث ہیں. انہی 4 کنٹریز کے جو لوگ ہیں جو یہاں پہ ایز اے وزٹر آتے ہیں ان کے ساتھ اپنا ناجائز ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کرتی ہیں. تو جب ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر الٹیمیٹلی وہ کیا پریگننٹ ہو جاتی ہیں. جب پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں تو ان کے لیے کوئی ایشو نہ بنے. نہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس پریگننسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، کنٹینیو کر کے اور یہ پھر بیبی جب پیدا ہوتا ہے تو اگر تو لڑکی پیدا ہوئی تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں، مطلب بے حد خوش ہوتے ہیں. اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو $1,000 پر منتھ وظیفہ ملتا ہے. اب $1,000، اب سوچیں کہ جس گھر کو یا جس عورت کو $1,000 پر منتھ ملتا رہے گورنمنٹ کی طرف سے تو اس کو اور کیا چاہیے. پھر چھوٹا موٹا کاروبار بھی یہ کرتے ہیں. اچھا، پھر اور بہت سی یہاں پہ NGOز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، عورت کو پوری ایک دلہن کی طرح سجا دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بیٹا پیدا ہو تو یہ سیڈ فیل کرتے ہیں، یہ اتنی خوشی نہیں مناتے. اور ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے. جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا ہے تو یہ ایسا بالکل الٹ ہے. کیونکہ ہمارے تو کوشش زیادہ تر کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹا پیدا ہو.
لیکن ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں خاندان جو بیٹی کو بھی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو بیٹی پیدا ہو تو اس پہ کوئی سوگ مناتے ہیں، یا ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ خاندانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے. تو یہ فیکٹ ہے یہاں پہ. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا باپ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ کوئی آسکنگ نہیں کرتے یہاں پہ. تو یہ ایک بڑی انفارمیٹیو نیوز تھی، میرے پاس، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں میں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی آج کے ولاگ میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی میری یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، اور میرے چینل ساجد کے ساتھ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. جزاک اللہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.